ایک شخص قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں نہیں تو کچھ نہیں۔ وہ شخص اپنی ذات کا قیدی ہے۔ کوئی بہام نہ رہے، ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس۔ کہا کہ بات اتنی بڑھ چکی ہے کہ کھل کر بولنا پڑے گا۔ آپ کی سیاسی شعبدہ بازی کا وقت ختم ہو چکا۔ ان کا بیانیہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ ان کی ذات اور خواہشات ریاست پاکستان سے بڑھ کر نہیں۔ تم ہو کون؟ کس کی زبان بول رہے ہو؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بانی پی ٹی آئی کو ذہنی مریض قرار دے دیا۔ مزید بولے کہ اپنے آپ کو عقل عقل سمجھنے والا دوسروں کو غدار کہتا ہے۔ اس شخص نے اپنی اولاد کو باہر رکھا ہوا ہے۔ پہلے اپنی اولاد کو فوج میں لاؤ، خارج کے سامنے کھڑا کرو، پھر بیانیہ بنانا۔ ان سب کا سہولت کار بھارتی میڈیا ہے۔ را کے اکاؤنٹس ان کے ٹویٹ والے بیانیے کو چلا رہے ہیں۔ واضح ہے یہ شخص جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوگا۔ فوج کے خلاف عوام کو بھڑکانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فوج کو اپنی سیاست سے دور رکھیں۔ پاک فوج لسانیت یا کسی سیاسی سوچ کی نمائندگی نہیں کرتی۔ کس قانون کے تحت آپ ایک مجرم سے ملتے ہیں؟ وہ شخص تو فوج اور اس کی لیڈرشپ کے خلاف بیانیہ بناتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ عظما خان بھارتی میڈیا پر پی ٹی آئی کو حملہ کرنے کا کہہ رہی ہیں۔ آرٹیکل 19 کے تحت آزادی اظہار رائے کی اجازت ہے، مگر اس کی بھی کچھ قدغنے ہیں۔ آرٹیکل 19 آپ کو ملک، ریاست اور قومی سلامتی کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تمہارے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے، اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان کے اتنے ایشوز ہیں، ان پر بات کیوں نہیں کرتے؟ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں 2 سالہ توسیع۔ وزارت دفاع نے صدر آصف زرداری کی منظوری کے بعد دونوں نوٹیفیکیشن جاری کیے۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کی ایڈوائز پر گزشتہ روز چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی کی منظوری دی تھی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر 5 سال کے لیے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ وزیر اطلاعات نے بانی پی ٹی آئی کو ملکی سالمیت کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ جیل میں ملاقاتیں مکمل طور پر بند کر دی گئیں۔ کوئی ملاقات نہیں، ملاقاتیں اب بند ہیں۔ جیل کے باہر مجمع اکٹھا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اڈیالہ جیل کے باہر اب لا اینڈ آرڈر قائم ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف بولے، فوج پر ہم نے بھی تنقید کی لیکن کبھی سرخ لکیر عبور نہیں کی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن کی بھارتی میڈیا سے گفتگو تابوت میں آخری تیل تھی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جمہوریت مذاکرات سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں۔ ملاقاتوں کو ملک میں گڑبڑ پیدا کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ بانی پی ٹی آئی سے بہنوں کی ملاقات پر سیاست نہ کی جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی اپیل۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ کچھ لوگوں کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کی مذمت کرتا ہوں، جذبات میں نہ آئے۔ صاحب اختیار سے عرض ہے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی ملاقات نہ روکی جائے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں سیاسی بات ہوگی، وہ ملک کا پوچھیں گے تو ہم بتائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس غیر اخلاقی اور غیر قانونی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کو قید تنہائی میں رکھنے کی مذمت کرتے ہیں۔ وفاقی وزراء کا رویہ عوام کو اشتعال دلانے کے مترادف ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا 9 مئی کے مزید مقدمات ختم کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ قانون نے 57 کیسز ختم کرنے کی سفارشات صوبائی کابینہ کو ارسال کر دی۔ ریاست نے اپنا جواب واضح طور پر دے دیا۔ اب پاکستان، اس کی افواج اور شہیدوں کا مذاق نہیں بنے گا۔ سینیٹر فیصل بابڈا کا ایکس پر پیغام۔ لکھا کہ ریاست، فوج اور اس کے سپہ سالار کے بارے میں اب کوئی بکواس برداشت نہیں کی جائے گی۔ لتر، چھتر اور ڈنڈا پریڈ کا آغاز ہو گیا۔ دہلی اور افغانستان کی زبان بولنے والے گٹر کے کیڑوں کو بھی اب پتہ لگ گیا ہوگا۔ آڈیو لیک کیس میں علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ عدالت کا علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ علی امین گنڈاپور کی عدم دستیابی کے باعث فرد جرم کی کارروائی مؤخر۔ عدالت نے کیس کی سماعت 20 جنوری تک ملتوی کر دی۔ علی امین گنڈاپور کے خلاف تھانہ گولڑا میں مقدمہ درج ہے۔ 9 مئی کے 3 مقدمات میں عدم پیروی پر عمر ایوب کی پوری ضمانتیں بھی خارج کر دی گئی۔ ادھر 9 مئی کے 6 مقدمات میں علیمہ خان اور عظما خان کی پوری ضمانت میں 16 جنوری تک توسیع۔
شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور اعظم سواتی کو بھی عبوری ضمانت میں 16 جنوری تک توسیع مل گئی۔ بلاول بھٹو کا وفاق سے صوبوں کو مزید اختیارات دینے کا مطالبہ۔ کراچی میں جناح اسپتال کے نئے بلاک کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ 18ویں ترمیم کو غلط کہنے والوں کے لیے جواب یہ اسپتال ہیں۔ مالی وسائل صوبوں کو دینا غلطی نہیں، کچھ وزراء صوبوں سے اختیارات واپس لینا چاہتے ہیں۔ ہم وفاق کی مشکلات کو سمجھتے ہیں۔ سب سے زیادہ ٹیکس سندھ نے وصول کیا اور ریکارڈ توڑا۔ ہم وفاق کے لیے بھی ٹیکس جمع کر سکتے ہیں۔ وفاق کو کہتے ہیں کہ ہمیں مزید ذمہ داریاں دی جائیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے جسٹس ظفر احمد راجپوت کو سندھ ہائی کورٹ کا مستقل چیف جسٹس تعینات کر دیا۔ جسٹس کامران خان ملاخیل مستقل چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ مقرر۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سپریم کورٹ کے مستقل جج مقرر۔ وزارت قانون نے تینوں ججز کی تقرری کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی کارروائیوں سے 95,000 فلسطینی متاثر۔ اقوام متحدہ کے ادارے OCHA کا کہنا ہے رواں سال مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر قانونی آبادکاروں نے 1680 حملے کیے۔ اسرائیلی آبادکاروں کے حملوں سے 227 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیلی فوج پر فلسطینیوں کی جاسوسی کا الزام۔ آئرش انسانی حقوق کی تنظیم نے اسرائیلی فوج کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق صہیونی فوج نے غیر قانونی طور پر فلسطینیوں کی ڈیٹا پروسیسنگ کی۔ فلسطینیوں کی فون کالز اور ذاتی معلومات مائکروسافٹ کلاؤڈ سروس سے لیا گیا۔ ڈیٹا کو صہیونی فوج نے جنگی جرائم اور نسل کشی کے لیے استعمال کیا۔ ادھر اسرائیل نے 2026 کا دفاعی بجٹ $34 ارب مقرر کر دیا۔ چین کا مظلوم فلسطینیوں کے لیے $100 ملین کی امداد کا اعلان۔ چینی امداد سے فلسطین میں انسانی بحران اور غذائی قلت پر قابو پایا جائے گا۔ فلسطینی صدر محمود عباس کے امداد پر چین سے اظہار تشکر۔ چینی صدر کا فلسطین کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات اور سیاسی تعاون جاری رکھنے پر زور۔ فٹ بال کی عالمی گورننگ باڈی فیفا نے امریکی صدر کو امن انعام سے نواز دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فیفا ایوارڈز کی تقریب سے خطاب۔ کہا کہ ہم نے بھارت، پاکستان سمیت دیگر کئی جنگیں رکوائیں۔ ہم نے دنیا بھر میں لاکھوں زندگیاں بچائیں۔ کانگو میں لاکھوں افراد مر چکے، مزید لاکھوں مر سکتے تھے۔ امریکہ کا مغربی نصف کرہ میں بڑی فوجی موجودگی جاری رکھنے کا فیصلہ۔ وائٹ ہاؤس نے امریکی قومی سلامتی کی حکمت عملی جاری کر دی۔ مغربی نصف کرہ میں وینزویلا، کولمبیا، پاناما شامل، ایکواڈور، کینیڈا، میکسیکو سمیت دیگر ممالک بھی اسی خطے میں واقع ہیں۔ ادھر امریکہ نے یورپ سے نیٹو کی دفاعی صلاحیتوں کا زیادہ تر بوجھ اٹھانے کا مطالبہ کر دیا۔ روس کا بھارت سے تجارتی حجم $100 ارب تک لے جانے کا اعلان۔ روسی صدر پیوٹن کا بھارت میں بزنس فورم سے خطاب۔ کہا کہ روس بھارتی مصنوعات کی درآمدات میں اضافہ کرے گا۔ ڈیجیٹلائزیشن، روبوٹکس، دواسازی اور مصنوعی ذہانت میں تعاون مزید مضبوط بنائیں گے۔ یوکرین کا پہلی بار روس میں 1500 کلومیٹر اندر جا کر حملہ۔ یوکرین کے ڈرون حملے میں روسی سرکاری عمارت میں آگ لگ گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یوکرین نے پہلی بار روس کے اندر اتنے دور علاقے کو نشانہ بنایا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کینیڈا کو $2.5 ارب کے بم فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ بموں کو گائیڈڈ گولہ بارود میں بدلنے والی 5000 سے زائد کٹس بھی دے گا۔ برازیل کے ساؤ پولو ایئرپورٹ پر طیارے میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ کارگو کیبن میں بھڑکنے والی آگ نے پورے طیارے کو لپیٹ میں لے لیا۔ طیارے میں سوار 180 افراد کو بحفاظت اتار لیا گیا۔
रोमानिया में हैरान कुन हादसा, एक मर्सिडीज कार 2 गाड़ियों के ऊपर से उड़ते हुए आगे जा टकराई। पुलिस के मुताबिक 55 साला ड्राइवर को अचानक तिब्बी मसला लाहक हुआ, जिसके बायस वो गाड़ी पर से कंट्रोल बरकरार न रख सका।